السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمت و برکت نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، درس کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ اور وقف کا مسئلہ۔ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر آج یہ دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طریقے سے وقف کرنے کا طریقہ بتلایا، اور انہوں نے پھر کن شرائط کے ساتھ اپنی سب سے قیمتی زمین اللہ کے راستے میں وقف کی، یہ تمام باتیں ہم نے اس میں سنا۔ وقف کا یہ مسئلہ خالص دین کا مسئلہ ہے۔ اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایک بار وقف کرنے کے بعد وہ چیز اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کے جو ثمرات ہوں گے، جو انکم اس سے ہوگی، اس کو خرچ کیا جائے گا ان لوگوں پر جن کے لیے وقف کرنے والے نے بتلایا ہے کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے، اس کی انکم فلاں لوگوں کو خرچ کی جائے، فلاں چیزوں پہ خرچ کی جائے، تو اس کو وہیں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ صحابہ کرام نے اس کو جب دیکھا تو بڑی کثرت کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کی، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ زندگی میں کر کے چلے جائیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس بنیاد پر صحابہ کرام نے وقف کی، اس کے بعد تابعین نے وقف کیا، تبع تابعین نے وقف کیا۔ پھر تو آپ دیکھیں گے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں لوگوں نے وقف نہ کیا ہو۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے، استطاعت کے اعتبار سے
ہر علاقے کے لوگوں نے کوئی نہ کوئی حصہ اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا۔ ہندوستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر وقف کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہمارے سامنے۔ جب تک یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جنہوں نے وقف کیا ہے، جب تک اسے نہیں سمجھیں گے باقی آنے والی جو گفتگو ہے اس کو بھی سمجھنا مشکل ہوگا۔ ایک تو جو حکمراں، مسلم حکمراں گزرے، بادشاہ، حاکم وقت، مسلمانوں نے اس ہندوستان پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی۔ تو بڑے بڑے جو حکمراں تھے اپنی وہ حکومت چلاتے تھے، ساتھ میں اپنے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ مثلا فلاں علاقے میں مسجد تعمیر کرا دی، اب وہ بادشاہ کی ملکیت نہیں رہ گئی، وہ اللہ کی ملکیت ہو گئی۔ مقصد ہوا کہ اس میں عبادت ہوگی۔ اور عموماً آپ پرانی جو عمارتیں ہیں اس طرح کی وقف شدہ، اس کے ارد گرد کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھیں گے جس سے انکم ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اگر مسجد بنائے ہیں تو مسجد کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں وقف کی۔ مدرسہ انہوں نے بنا کے دیا، مدرسہ چلے گا کیسے، اس کے لیے انکم کے لیے زمین جائیداد جو چیزیں تھیں انہوں نے وقف کیا کہ بعد میں لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، اور زمین مدرسہ کے اخراجات ان دوسری وقف شدہ چیزوں سے، دکانوں سے، فلاں چیزوں سے پوری ہو جائے۔ قبرستان کے لیے زمینیں وقف کر دی۔ ایسے ہی انہوں نے سرائے تعمیر کرا دی کہ یہ مسافرین کے لیے ہے، اس کے اخراجات کیسے چلیں گے اس کا بندوبست کر دیا، سب وقف کے ذریعے سے ہو رہا تھا۔ تو یہ مسلم حکمرانوں کے ذریعے سے وقف کی گئی زمینیں، جائیداد، بڑی بڑی عمارتیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو حاکم تو نہیں تھے لیکن اللہ نے انہیں مال دیا تھا، تو انہوں نے اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، عام مسلمانوں میں سے۔ اور یہ سلسلہ آپ دیکھیں آج بھی ہندوستان میں کوئی مسلم حکمراں نہیں ہے لیکن وقف کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ مالدار ہیں اور وہ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر رہے ہیں۔ جتنے میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں اس طرح کے وقف کی چیزیں نہ ملیں۔ گاؤں ہیں، چند مسلمان ہیں، آپ دیکھیں ایک آدھ مسجد ہے، کس نے وقف کیا ہے؟ انہی میں سے کسی نے زمین دے دی ہے اور اس پر مسجد تعمیر ہو گئی۔ اب وہ زمین اللہ کی ملکیت ہو گئی، دینے والے کی بھی نہیں رہ گئی اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہونے والی۔ گاؤں میں چند گھر ہیں، تدفین کے لیے قبرستان کی ضرورت ہے، مسلمانوں نے زمین وقف کی۔ ایسی ہی بے شمار چیزیں ہر گاؤں کے اندر آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے، وقف کی چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو حاکم نہیں تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی لیکن مال تھا، اپنے مال کا ایک حصہ، پراپرٹی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں تھے لیکن حاکم تھے یا مالدار تھے، انہوں نے مسلمانوں کے بھلائی کے لیے کچھ زمینیں دے دی، لے جاؤ، اس زمین پر تم اپنی قبرستان بنا لینا،
یہ زمین تمہیں دی جا رہی ہے، یہاں ہاسپٹل قائم کر لینا، یہ زمین دی جا رہی ہے، یہاں تم مسجد بنا سکتے ہو. ایسا بہت ہوا مسلمانوں کی جانب سے بھی کہ جو مسلم حکمراں تھے وہ غیر مسلموں کو اس طرح کی زمینیں دی ہیں، تم اپنا مذہبی کام اس پر کر لینا. اور جو غیر مسلم حکمراں تھے انہوں نے مسلمانوں کو زمینیں دی ہیں کہ اس پر تم اپنا دین کا کام کر لینا. تو اس طرح کی بہت ساری پراپرٹی ہیں جو غیر مسلموں کی جانب سے مسلمانوں کے لیے وقف کی گئی. اب پورے ہندوستان کے اندر یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے وقف کیا ہے، مسلم حکمرانوں کی جانب سے، عام مسلمانوں کی جانب سے، اور تیسرا غیر مسلموں کی جانب سے. اب یہ ایک ایسی چیز، اس کی مقدار اتنا زیادہ ہو گئی، تقریباً 9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں، عمارتیں ہیں، اس سے انکم ہوتی ہے، حکومت کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اب اس پر لوگوں کی نگاہ، آج جو نیا قانون آج کل چل رہا ہے، نئے قانون بن گیا، ہم مسلمانوں کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ کس بنیاد پر لوگ اعتراض جتا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد حکومت کے علاوہ بقیہ جتنی حزب مخالف پارٹیاں ہیں سب اس قانون کی خلاف کیوں کھڑے ہو جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس چیز کو مسلمانوں کو جاننا چاہیے. اسی لیے آج دوبارہ میں نے اس عنوان کو لیا کہ وقف کا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے، ثواب کمانے کا وہ ذریعہ ہے. اب اس میں کسی اور کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور جو مداخلت ہو رہی ہے اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے یہ سمجھنے کے لیے ایک ایک مسلمان تک اس طرح بات پہنچانے کی ضرورت ہے. ہم جہاں کہیں بھی ہیں جو معلومات ہم نے حاصل کی مسلمانوں کے درمیان پہنچانے کی ضرورت ہے. اس مسئلے کو لے کر مسلمانوں کے درمیان بے چینی تو بہت ہے، لیکن کیوں بے چین ہیں؟ کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. آپ مسلمانوں سے پوچھ کے لیں کہ بھائی آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں، نہیں معلوم ان کو. کتنے تو ہیں جو وقف کے بارے میں نہیں جانتے. گزشتہ درس میں بات آئی. تو اس قانون کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے، مسلمانوں کا کیا نقصان ہونے والا ہے، وقف کی اسلامی جو اوقاف ہیں اس میں کیا نقصان ہونے والا ہے، یا غیروں کی نکاح اس پر کیوں ہے، کس طریقے سے اس کو ہڑپنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے چند نکات آپ کے سامنے. پہلی چیز، اس قانون کے ذریعے سے کوشش یہ ہے کہ وقف کی جو زمینیں ہیں اس کو قبضیہ لیا جائے، حکومت اپنے انڈر میں لے لے یا وہ جسے چاہے اس کو دے دے، اور بڑے اچھے انداز میں کہ دیکھیے اس پر دوسرے لوگ قابض ہیں، اگر اس قانون کے اعتبار سے چلیں گے تو وقف کے زمین و جائیداد آزاد ہو جائیں گی، اس کا صحیح استعمال ہونے لگے گا، اور اس کی جو انکم آئے گی مسلمانوں پر خرچ ہوگی، پھر مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا. ایک بیان بھی آیا کہ پھر مسلمان پنچر نہیں بناتا پھرے گا. اس طرح کی چیزیں آ رہی. تو پہلی چیز ہے کہ اس کو ہڑپنے کی کوشش. کیسے؟ ایک ایکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے وقف بائی یوزر. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پراپرٹی استعمال میں ہے، دین کی حیثیت سے مسلمان اس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ مسجد ہے، کتنے سالوں سے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں دین کے اعتبار سے. ہمارے اسلامی اوقاف میں سے یہ ہے نا، وقف شدہ ہے. یہ مدارس ہیں، کئی سال سے چل رہے ہیں.
تو مسلمانوں کے استعمال میں ہیں، قبرستانیں ہیں، سینکڑوں سال سے مسلمانوں کے مردے اس میں دفن کیے جا رہے ہیں، تو استعمال میں ہیں۔ ایسی ہی کئی چیزیں ہمارے سامنے کہ مسلمانوں کے استعمال شدہ ہیں، استعمال میں چل رہی ہیں۔ اس کا قانون یہی ہے، پہلے کے قانون میں یہ تھا کہ جو اوقاف وقف کے زمین، جائیداد، مسجد، مدرسہ وغیرہ استعمال میں چل رہا ہے، اس کا ڈاکومنٹس مانگنے کی ضرورت نہیں کہ پیپر دکھاؤ، بغیر پیپر دکھائے اس کا معاملہ کلیئر ہے کہ وقفے کا معاملہ ہے، یہ وقفے کی زمین ہے، وقفے کی مسجد ہے، وقفے کا مدرسہ ہے، وقفے کا ہاسپٹل ہے، وقفے کی فلاں چیز ہے، وقفے قبرستان ہے، اس میں کوئی ڈاکومنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مانا جائے گا کہ وقفے کی ہے۔ یہ پہلے کے قانون میں تھا۔ موجودہ قانون میں یہ کوشش کی گئی کہ آپ کتنے دن سے استعمال کر رہے ہیں، اس سے وقف کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ دکھانا ہوگا کہ اس زمین کو کس نے وقف کیا تھا، اس پراپرٹی کو کس نے وقف کیا تھا، وہ کاغذ دکھائیے۔ بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ مفہوم کیا ہے اس کا؟ استعمال میں جو چیزیں ہیں، مسجد، مدرسہ، قبرستان، ہاسپٹل، لوگوں نے وقف کیا ہے اور اسی حیثیت سے آج استعمال ہو رہی۔ تو پرانے قانون میں یہ تھا کہ اس کے لیے آپ کو پیپر اوپر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وقف کی ہے، بلکہ مانا جائے گا کہ بھائی یہ وقف شدہ ہے، لوگ اسی اعتبار سے آج استعمال کر رہے ہیں، لہذا اس کی انکوائری کی ضرورت نہیں۔ نئے قانون میں یہ کوشش کی گئی کہ آپ کتنے دن سے استعمال کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، وہ وقف کی نئی زمین جائیداد ہو یا پرانی ہو، سینکڑوں سال پرانی ہو، آپ کو اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ وقف کی ہے تو اس کے لیے پروف دو۔ اب آپ ذرا دیکھیں کتنی ایسی زمینیں ہیں کہ وقف کرنے والے نے کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، سینکڑوں سال پہلے بادشاہوں نے وقف کیا ہے، اس کے پیپر کون کھنگالتے پھرے گا، کون سنبھال کے رکھا ہے کہ یہ پراپرٹی کس کے نام تھی اور کس نے وقف کیا، وہ کاغذ کہاں ملے گا؟ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ تر قبرستان کا معاملہ، مساجد کا معاملہ یہی ہوگا کہ آج بھی بہت سارے ایسی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں جن کی زمین پر وہ بنی ہیں، وہ پیپر موجود نہیں ہے، حالانکہ ہمارے استعمال میں۔ اب گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ کے استعمال میں تو کیا ہوا، اگر اس کو ماننا ہے، ثابت کرنا ہے کہ یہ وقف کی ہیں تو اس کا پیپر دکھاؤ، تب تو بہت کم مساجد بچیں گے، بہت کم مدارس بچیں گے، جہاں چاہو اس طرح ثابت کر دو۔ اور اگر نہیں ثابت کر سکتے تو ایسی صورت میں وہ گورنمنٹ کی زمین مانی جائے گی۔ یہ پہلا حصہ تھا، اس پر لوگوں نے آواز اٹھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی جو حلیف پارٹیاں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، نتیش جی ہوں، فنا جی ہوں، ان لوگوں نے بھی کہا کہ مناسب نہیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ کیا کہا کہ ٹھیک ہے، جو استعمال میں ہے اس کے لیے ہم کاغذ نہیں مانگیں گے، اس کو ہم مان لیں گے کہ مسلمانوں کے لیے وقت اوقاف میں سے ہے، لیکن یہ اس وقت تک معاملہ ہوگا جب تک اس میں کوئی تنازع نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، اس کا کوئی اور دعوے دار سامنے نہ آ جائے۔ یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے استعمال میں یہ مسجد ہے، سینکڑوں سال سے ہے، ہم اس کو مانیں گے، وقف کی ہے۔ دو بار تھوڑا سا ترمیم کر کے حکومت نے اس میں ترمیم کر کے کہا
کہ ہم مان لیں گے کہ اگر استعمال میں ہے تو وہ وقفے کی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس میں کوئی تنازع نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے، یا اس کا کوئی اور دعوے دار نہ آ جائے کہ نہیں ہماری زمین ہے پر بنا ہے، تب تک۔ اور جیسے ہی تنازع اختیار کیا، لوگ دعوے دار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہماری ہے، تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ آپ سے کہا جائے گا بھائی ابھی تک تو ہم مان رہے تھے کہ اسلامی اوقاف میں سے ہیں، لیکن اب چونکہ ایک اور دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے اب آپ کو پروف دینا پڑے گا، نہیں ان کی نہیں میری۔ یہ حکومت لے کر کے آئی، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اس بات کو مجھے کون سمجھائے گا جو میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں؟ ساجد بھائی نہیں؟ تب تو بے سود ہے ہمارا بات کرنا، تھوڑا بے چینی ہونی چاہیے نا، کہ سڑک پر ہی پٹی باندھ کر کے۔ جی کوئی بتائے؟ جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نئے قانون کے اعتبار سے نقصان کیا ہونے والا ہے؟ نقصان یہ ہوگا کہ ہماری جو زمینیں ہیں وقف کی مسلمانوں کی، وہ گورنمنٹ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ کیسے؟ قانون کے اندر تبدیلی لانا۔ کیا؟ کچھ پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وقف بائی یوزر اس کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ وقف بائی یوزر کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کی جو زمینیں ہیں، جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، مسلمان عبادت کے لیے مدرسوں میں، مسجدوں میں یا قبرستان کے طور پر استعمال کرتے آ رہے تھے، اس کے لیے ان کو پیپر نہیں بتانا ہے، ان کا استعمال ہی یہ ثبوت ہے کہ مسلمان جی اس کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور پھر جیسے ان کی حلیف پارٹیوں نے اعتراض کیا، تھوڑی سی ترمیم کی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مان لیں گے وقف بائی یوزر، مگر اگر تنازع ہوا اس کے اوپر، کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہماری زمین ہے، جی تو پھر پیپر دکھانا، پھر آپ کو پروف دینا پڑے گا۔ خلاصہ یہ ایک مثال سے سمجھا کر، آپ کا اپنا گھر ہے، باپ دادا سے رہتے چلے آئے ہیں، اس کا کاغذ نہیں ہے، لیکن گھر کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ وہ بولیے، جو رہ رہا ہے اسی کا ہے نا، اس کے لیے ہم کو کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاً حکومت نے یہ کوشش کی کہ نہیں اے بیٹا بیٹھ جاؤ، اولاً حکومت نے یہ کوشش کی کہ آپ رہ رہے ہو، آپ کے باپ دادا رہے، اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا، آپ کا گھر ہے ثابت کرو، پیپر دکھاؤ، آپ کے استعمال میں ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو کہ آپ کا ہے۔ لوگوں نے آواز اٹھائی، نہیں 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 ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کون کاغذ رکھا ہوا ہے، اتنے دن سے وہ رہ رہا آدمی، اس کا ہی ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر رہ رہے ہیں آپ تو آپ کا مانا جائے گا، لیکن کب تک؟ جب تک کہ کوئی اور دعوے دار اس پر نہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں میرا گھر ہے۔ اگر کوئی اور آ کے کہہ دے کہ نہیں یہ گھر میرا ہے، گرچہ آپ سینکڑوں سال سے آپ اور آپ کے باپ دادا رہ رہے ہیں، تو جیسے ہی دعویٰ دار کھڑا ہوگا ویسے ہی پھر آپ سے کہا جائے گا بھائی ابھی تک تو ہم مان رہے تھے کہ آپ کا گھر ہے، اتنے دن سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب نہیں، اب آپ کو ثابت کرنا ہوگا، پیپر دکھانا ہوگا۔ ٹھیک، اب اگر پیپر آپ نے دکھا دیا تب تو یہ گھر آپ کا، اور نہیں تو کس کا؟ حکومت کا۔ کس کا ہو جائے گا؟ حکومت کا۔ ایک دم میں نے گھر سے مثال دیا کہ ہم اپنے گھر میں، اس گھر میں آبا و اجداد سے رہتے چلے آ رہے ہیں، تو ہمارا گھر ہے، دنیا جانتی ہے ہمارا گھر ہے۔ تو پہلے تو حکومت نے کوشش کی، رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو، آپ کہتے ہو میرا ہے تو دکھاؤ کاغذ، آپ کہتے ہو وقفے کا تو کاغذ دکھاؤ۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ مانتے ہیں کہ آپ کے استعمال میں ہے تو یہ وقف کی ہے، لیکن یہ اس وقت تک رہے۔ اے بیٹا یہ کیا ہے؟ یہاں ویسے لوگ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اچھل کو لگائیں،
تو کہتے ہیں کہ استعمال میں ہم مانتے ہیں، لیکن جب تک تنازع نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو، اگر کوئی اور کھڑا ہو جائے گا پھر آپ کو پھر ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسجد ہے ہماری، برسوں سے ہمارے استعمال میں، مسلمانوں کے استعمال میں، آپ مانتے ہو کہ یہ وقفے کی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس مسجد کے بارے میں آ کے کوئی دوسرا دعوے دار نہ کھڑا ہو جائے۔ اب دعوے دار کھڑا ہو جائے گا تو آپ کو اس کا پروف دینا پڑے گا، پروف دیے تو ٹھیک، اور نہیں دیے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ حکومت کی، کس کی ہو جائے گی؟ حکومت کی۔ یہ جو شرک ہے کہ جب تک اختلاف نہ ہو جائے تب تک مانیں گے، لیکن جیسے تنازع ہوگا آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ آج کسی بھی وقف کی پراپرٹی پر تنازع دکھانا ہے، دعوے داری دکھانا ہے، کوئی مشکل کام ہے؟ آپ دیکھیں، بابری مسجد مسلمانوں کے استعمال میں تھی، مسلمانوں کی تھی، آ کے دعوت ٹھوک دی، تنازع ہو گیا، اب ثابت کرو، معاملہ ختم۔ گیان واپی کا معاملہ لیجیے، مسلمانوں کے استعمال میں آج بھی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک دعوے دار نہ ہوں۔ جیسے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے مخالفین، پھر آپ کو ثابت کرنا، نہیں میری ہے، سب چل رہا تھا ٹھیک ٹھیک، یہ گیان واپی کی مسجد تھی، یہ مندر تھی الگ سے، اس کے وضو خانے پر دعویٰ ٹھوک دیا گیا، اب چلو ثابت کرو، ثابت کیے تو ٹھیک، ورنہ وہ گورنمنٹ کی۔ سنبھل کی مسجد دیکھیے، مسلمانوں کی تھی، جب تک مسلمانوں کے استعمال مسلمانوں کی مانی جائے گی، اوقاف کی مانی جائے گی، آگے تنازع ٹھوک دیا، چلو ثابت کرو۔ تاج محل اسلامی اوقاف میں وہ آتا ہے، گورنمنٹ سے کماتی بھی ہے، کروڑوں سالانہ کمائی ہے اس کی، اس پر دعویٰ ٹھوک دیا۔ دلی کی جامع مسجد مسلمانوں کے اوقاف میں سے، اسلامی اوقاف میں سے، حکومت کہتی ہے کہ ہاں آپ کی ہے، آپ کے استعمال میں ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کوئی مخالف نہ آ جائے، دعوے دار نہ آ جائے، اس کے بارے میں دعویٰ شروع ہو گیا۔ تو ایسے تنازع کھڑے کرنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کسی بھی زمین و جائیداد کو اگر ہم کو قبضہ کرنا ہے یا حکومت کو لینا ہے تو مسلمانوں کے استعمال میں رہتے ہوئے ایک دعوے دار کھڑا ہو سکتا ہے، اور جیسے دعوے دار کھڑا ہوگا، چلو اب لڑو، ثابت کرو، پروف دو، پیپر لاؤ۔ اور کتنی ایسی، میں نے شروع میں کہا کہ کتنی ایسی زمین و جائیداد اوقاف کی ہیں جن کے پیپر موجود نہ ہوں، تو پھر یہ کس کی ہو جائے گی؟ حکومت کی ہو جائے گی۔ یہ ایک حصہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے جو کافی وقت لگ گیا، کیونکہ ابھی ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں جو گفتگو کر رہا ہوں تو ہمارے بھائیوں کی نگاہ ادھر ادھر ہے، اس لیے مجھ کو رکنا پڑا۔ ابھی اس قوم سے یہ کہا جائے کہ آج دھرنا دینا ہے، تیار، ان کے خلاف نعرہ، ان کے خلاف نعرہ، یہ بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن جس کے لیے آپ نعرہ لگانے جا رہے ہو وہ ہے کیا نہیں پتا، یعنی آپ مان کے چلیں 90% مسلمانوں کو نہ اوقاف کا علم ہے نہ نئے قانون کا علم ہے۔ اسی لیے میں اس کو ایک دم زمینی سطح پر عام لوگوں کے درمیان عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کم از کم معلوم تو ہو نقصان کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ آئندہ بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک آگے اور شکارہ، اس پر بھی مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے پھر آئندہ وقف کرنا بھی مشکل ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بقیہ باتیں آئندہ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلامی اوقاف کی حفاظت فرما، مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنا۔ العالمین اس وقفے کے مسئلے میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا بنا۔ ہمارے قائدین جو آگے بڑھ کر کے اس اہم
اور خطرناک قانون کے خلاف اقدام کر رہے ہیں رب العالمین ان کی حوصلہ افزائی فرما، جو اوکلا محنت کر رہے ہیں رب العالمین کو کامیابی عنایت فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔